یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، میرٹ کو اپنا کر اس ملک کو عظیم بنائیں گے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ کو تربیت دینے پر چینی قیادت کے مشکور ہیں۔ زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر گوپس کے علاقے تالی داس میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلابی صورتحال پیدا، پانی جھیل کی شکل اختیار کر گیا اور دریا کا بہاؤ رکنے سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے، لوگوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد چرواہے کی حاضر دماغی نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچا لیں۔ پہاڑوں میں مویشی چرانے والے چرواہے نے گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع بروقت گاؤں والوں کو دی۔ چرواہے کی بروقت اطلاع سے سارا گاؤں راتوں رات خالی ہو گیا۔ نئے NFC ایوارڈ کے لیے 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل، وزیر خزانہ چیئرمین مقرر۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کی منظوری دی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ کم کرنے کی تجویز، مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات ہیں اور سندھ کی جانب سے اس تجویز کو مسترد کیا جا چکا۔ راولپنڈی میں حساس ادارے کی بڑی کارروائی، فتنہ الخوارج کے 4 سہولت کار گرفتار۔ ملزمان نے موبائل ویڈیو بنا کر 11 اگست کو راولپنڈی اور حسن ابدال میں کارروائیوں کی دھمکی دی تھی۔ ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ صحافی خاور حسین کی پراسرار موت، 30 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ IG سندھ کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق کراچی سے سانگھڑ تک فوٹیج کا جائزہ لیا گیا۔ شواہد کے بعد کمیٹی نے خاور حسین کی موت کو خودکشی قرار دیا۔ خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے اہل خانہ کا آگے آنا ضروری ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکے کی تحقیقات، گودام میں خطرناک حد تک بارودی مواد تھا جو SOPs کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گودام کے لائسنس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملبے سے ایک اور لاش نکالی گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ سرکار کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج، کارخانہ مالک حنیف اور محمد ایوب نامزد، ملزم حنیف خود بھی واقعے میں زخمی ہوا تھا۔ پاکستان میں ریکوڈیک منصوبے سے متعلق بڑی خبر، ADB نے پاکستان کے لیے ریکوڈیک میں فائنینسنگ پیکج کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالرز فراہم کرے گا۔ ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے لیے 30 کروڑ ڈالر قرض منظور، منصوبے کے لیے 11 کروڑ کی فائنینسنگ گارنٹی پیکج کا حصہ۔ صدر ADB نے کہا ریکوڈیک اہم معدنیات کی سپلائی چین میں مدد کرے گا۔ نکاسی آپ کے تمام کام بر وقت مکمل کیے جائیں، شہریوں کو مشکلات سے نجات دلانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نالوں اور برساتی راستوں کی فوری صفائی یقینی بنائی جائے، کسی بھی علاقے میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کمشنر کراچی حسن نقوی نے بارشوں سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ کوٹ ادو کے علاقے ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر سیلاب کا خدشہ، احسان پور اور گردنواں کے نشیبی علاقے ڈوب گئے، گھر منہدم، کھیت کھلیان تباہ، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے سندھ بھی بھر گیا، جام پور کے متعدد موضوعات میں پانی نے تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس، دھان، تل سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ قصور کے سرحدی علاقوں میں بھی درجنوں بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں دریا برد۔ حیدرآباد میں کشتیاں چل گئیں، لطیف آباد کے علاقے فاطمہ جناح کالونی شدید بارشوں کے بعد زیر آب، پانی گھروں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ NDMA نے سندھ میں 24 سے 28 اگست تک شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں شدید بارش کا امکان اور موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی 23 سے 26 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ چیئرمین NDMA نے کہا موسم سے متعلق مسلسل الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، عوام موسم کی صورتحال سے باخبر رہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے امدادی سرگرمیوں، سڑکوں اور بجلی بحالی کی صورتحال تسلی بخش ہے، رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بحال کر دی گئیں۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ، FIA کی AI بیسڈ ایپ تیار۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد وزیر داخلہ محسن ایئرپورٹ سے ہوگا۔ نقوی کا
FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی سربراہی کی۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے سلسلے میں گزشتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے AI بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ غزہ سٹی کو خالی کرانے کے لیے صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ صبح سے جاری زمینی اور فضائی کارروائیوں میں 52 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی ہوئے، 29 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ بھوک کی شدت سے مزید 2 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 273 ہو گئی۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی حماس کو کھلی دھمکی، حماس اسلحہ پھینکنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو غزہ سٹی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ غزہ میں مکمل قحط کا باقاعدہ اعلان، بھوک کے نگراں عالمی ادارے نے خبردار کیا، شمالی غزہ کی پٹی میں قحط پھیل رہا ہے، ستمبر کے آخر تک وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیلنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے غزہ میں قحط کو انسانی ساختہ آفت قرار دے دیا۔ IPC کی رپورٹ میں کہا گیا 2.5 لاکھ فلسطینیوں کو قحط کے 5ویں درجے کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا براہ راست نتیجہ ہے، بھوک کو جنگی ہتھیار بنانا جنگی جرم ہے۔ آئس ہاکی میں پاکستان نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ میں منعقدہ لیٹم کپ ڈویژن 3 آئس ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل گرین شرٹس نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نے فائنل میں پیرو کو 1 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے چیمپئن شپ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ایونٹ میں پاکستانی خواتین کی ٹیم کا بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ، ڈویژن 2 کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ، پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ قومی تنساز فراست علی نے جونیئر کیٹیگری کی 75 کلو گرام میں گولڈ میڈل جیتا۔ چیمپئن شپ میں 4 آفیشلز اور 7 تنساز شریک۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر طارق حسن اور سیکریٹری سہیل انور کی فراست علی کو مبارکباد۔ اور ہر فنکار کی زبان الگ مگر احساس ایک، پنجاب یونیورسٹی میں فن پاروں کی نمائش، فنکاروں نے پاکستانی وسائل اور درپیش مسائل کو فن پاروں میں سمو دیا۔